بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا اور پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، یقیناً انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ حج آیت 66 اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی بارے میں بات کی ہے اور ہمیں متنبع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا۔ اب عزیز طلبہ، انسان کی حقیقت کا آپ کو پتہ ہی نا، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کوئی حقیقت نہ تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انسان کوئی چیز نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ ایسے ہی ہے نا، اور کسی انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے آنا ہے دنیا میں، اس کو دنیا میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ میں جو ہے نا دنیا میں آیا ہوں۔ لیکن عزیز طلبہ، اگر ہم دنیا میں آ گئے ہیں نا تو ہمیں بڑا ہی سمجھ کے چلنا پڑے گا، کیونکہ جس جسم میں جان پڑ جاتی ہے نا، اس جسم کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے، یا اچھا ہونا ہے یا برا ہونا ہے، یہ اس کا اپنے اوپر ہے کہ اس نے اچھا کیا تو اچھا ہو جائے گا، برا کیا تو برا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو ہم موت سے نواز دیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ انسان کو یہ چیزیں انمول دی ہوئی ہیں لیکن وہ ناشکرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے ایک اہم میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب انسان کو پیدا کیا ہے، ہمیں حیوان بھی بنا سکتا تھا، ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، ہمیں درخت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ یہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و شباہت میں پیدا کیا۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں ہم رحموں میں جس طرح چاہتے ہیں تمہاری شکلیں بنا دیتے ہیں، اور ساری شکلیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا ہوا۔ اب دیکھیں انسان کا جسم دیکھیں کہ 2 پاؤں سے چلتا ہے۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں نا وہ 2 پاؤں سے نہیں چلتے، وہ رینگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن ہے نا، جن کیا ہے کہ وہ ہے تو جن ہے، لیکن ان کی اور ہماری خوراک کا کتنا فرق ہے۔ ہم کتنی پیاری چیزیں کھاتے ہیں، فرائی کر کے، ابال کے، اور اسی طرح جو ہے اس کو سٹیم کر کے، کتنا اس کو حسن دیتے ہیں چیز کو صاف ستھری طریقے سے۔ جبکہ یہ جو ہے نا ہمارے جن، یہ روڑے، یہ مٹی کی چیزیں، یہ انسانی فضلہ گند بلا، کیونکہ یہ واش روموں میں ہوتے ہیں، یہ پتہ نا آپ کو، یہ واش روموں میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو جن ہیں ان کی خوراک دیکھ لیں، باقیوں کی خوراکیں دیکھ لیں، باقیوں کا رہن سہن دیکھ لیں، انسان کا رہن سہن دیکھ لیں، سردیوں میں اس کا لباس دیکھ لیں، گرمیوں میں لباس دیکھ لیں، اور اسی طرح اس کے بیٹھنے اٹھنے کا انداز دیکھ لیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا معیاری بنایا ہو۔ پھر صرف انسان کو ہی معیاری نہیں بنایا، اس کے ساتھ کتنی زیادہ چیزیں لگا دی ہیں۔ اس وقت سارے جانور انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں۔ روزانہ کتنے برائلر مرغے جو ہے وہ حلال کیے جاتے ہیں، پتہ آپ کو؟ کتنے بکرے، کتنے گائے اور دوسری بھینسیں اور
اور بھی جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ ذبح کی جاتی ہیں، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ رات دن جو ہے وہ سبزیات اور دوسری تیسری چیزیں تیار کی جاتی ہیں، مکانات بڑے عالی شان بنائے جاتے ہیں کہ جہاں پر انسانوں نے رہنا۔ ہر جانور کی آپ رہائش دیکھ لیں کس طرح کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یونیک پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم اس کو موت بھی دیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ جو میسج ہے نا زندگی کے بعد موت، یہ بڑا نوٹ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ساتھ کیا رکھا ہے؟ موت رکھا ہے۔ موت رکھنے سے مراد کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کو عارضی ملنی ہیں، اس کو فار دا ٹائم بینگ یہ چیزیں دستیاب ہونی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ لے کہ اب اس نے جانا نہیں۔ یہاں پر جو بھی آئے ہیں انہوں نے جانا ہے۔ اب آپ کو بل گیٹس نظر آ رہے ہیں، دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ان کا بھی معاملہ وائنڈ اپ ہونا ہی ہے۔ اسی طرح قارون تھا جو دنیا کا سب سے بڑا اس وقت امیر آدمی تھا، اس کا بھی وائنڈ اپ ہو گیا۔ نمرود تھا بہت بڑا بادشاہ، کہتا تھا مجھ سے بڑا بادشاہ نہیں ہے، میں لوگوں کو زندگی دیتا ہوں، میں لوگوں کو مارتا ہوں۔ اب کہاں ہیں نمرود؟ تو عزیز طلبہ، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے لمیٹڈ، اور اس نے موت دینی ہے۔ اور آخری بات اس میں جو فرمائی جا رہی ہے نا کہ انسان جو ہے ناشکرہ ہے۔ انسان کیا ہے؟ ناشکرہ ہے۔ اس کو ہر چیز واضح سمجھائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے 30 پاروں پر مشتمل ہے اور اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ انسان کو خطاب کرتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، دنیا کا سب سے اچھا جو ٹیچر ہوگا نا، وہ بھی اتنا اچھی طرح نہیں بندے کو سمجھا سکتا جتنا اس کا رب اس کو سمجھا رہا ہے۔ ہر پیج پہ انسان کو سمجھایا جاتا ہے بھی سمجھو، معاملہ بڑا نازک ہے، زندگی دی ہے، اس کے بعد موت تمہیں ملنی ہے، تم ناشکریہ نہ کرو۔ عزیز طلبہ، ہم نے دیکھنا ہے کہ ناشکری کیا ہے۔ ناشکری کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ کہ ناشکری ہوتی ہے کہ بندے کو ایک چیز عطا ہوئی ہے اس کو وہ ضائع کر دے، یہ کیا ہے؟ ناشکری۔ بندے کو عقل دی ہے، عقل کا استعمال نہ کرے، یہ ناشکری ہے۔ بندے کو وقت دیا ہے، وقت کا صحیح استعمال نہ کرے، یہ ناشکری ہے۔ عزیز طلبہ، کبھی اپنی باڈی سٹرکچر پہ غور کریں، کبھی اپنی دماغی طاقت پہ غور کریں، کبھی اپنی گرپ پہ غور کریں۔ اللہ نے آپ کو کتنی گرپ دی ہوئی ہے، کتنی جسمانی طاقت دی ہے، کس طرح دماغی طاقت دی ہے کہ اگر ایک بندہ کام کرنا شروع کر دے نا، تو اگر اس کا ذہن ہو نا کہ یہ پہاڑ کھڑا ہے میں نے دوسری طرف کرنا ہے، تو وہ اگر اس کا مصمم ارادہ ہے تو وہ دوسری طرف کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں نے پہاڑوں کے جو ہے وہ دل چیرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سمندروں میں سرنگیں بنا دی ہیں، انہوں نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے ہیں۔ اتنی طاقت ہے انسانوں پہ، لیکن انسان جو ہے اس کا شکر نہیں کرتا۔ یا اللہ تیرا شکر۔ اب عزیز طلبہ، اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ ناشکر ہے۔ اب ہم شکر پن میں ہمیں جانا چاہیے۔ کیا شکر پن ہے؟ ایک تو اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا زبانی شکر کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کھانا کھایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ صبح صحیح سلامت اٹھے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ چلتے ہیں، یا اللہ تو نے قدموں پہ چلایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سانس کو اندر لے کر جاتے ہیں، صحیح جاتا ہے، باہر لے کر آتے ہیں، صحیح آتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ رات کو نیند اچھی آ گئی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کھانا کھایا ہے، ہضم ہو گیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بیٹھے ہیں، بیٹھتے وقت تکلیف نہیں ہو رہی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جتنے معاملات بندے کے ہیں نا، آپ کو عزیز
طلبہ پتہ نہیں ہے ہر چیز کا شکر واجب ہے. ایک ہوتا ہے اخلاقی شکر، شکر واجب ہے ہم پر. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز کا شکر ہے ہم پر، کیونکہ ہمیں اللہ نے مفت دیا ہے. کیا دیا ہے؟ نہ ہم نے کلیم کیا. اور انگلیاں دے دی، ایک انگلی کاٹ دے تو کیا بنے گا؟ ایک کان کا حصہ تھوڑا سا کاٹے جائے تو کیا بنے گا؟ شرم کے مارے رہیں گے، ہر وقت ٹوپی پہنے رکھیں گے. اگر آنکھ کا مسئلہ بن جائے تو ہر وقت اینک لگا کے رکھیں گے کہ ہماری آنکھ نہ دیکھ لے. اگر پاؤں کٹ گیا تو ہم ایسی جوتی بنائیں گے لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ ہمارا پاؤں کٹا ہوا. تو کیا یہ شکر گزاری نہیں بنتی؟ بتائیں. اگر ایک بندہ جو ہے نا اس کے سر پہ بال اڑ گئے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ٹوپیاں پہنتا رہتا ہے کہ کہیں نظر نہ آ جائے. تو کیا یہ شکر گزاری نہیں بنتی؟ تو دماغ میں رکھا کریں یہ چیزیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی دی ہے، موت بھی مل جانی تمہیں، تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ نہ شکرے کیوں بنے ہوئے؟ میں آپ کو عزیز طلبہ بتاتا ہوں، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا. اللہ کہیں گے اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ حیران ہوگا کہ یا اللہ میں تو بہت ولی اللہ تھا، میں تو بہت محنت کرنے والا تھا، میں نے تو بڑی نیکیاں کی، میں تو تیرا ذکر کرتا رہتا تھا. اب سننے والی بات ہے، وہ اپنی خوبیاں گنوائے گا. اللہ کہے گا ابھی ٹھہر جاؤ، ٹھہر. ٹھیک ہے ٹھہر گئے. اللہ تعالیٰ کہے گا ایک ترازو لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی جو نعمت ہے نا وہ ایک پلڑے میں رکھے گا، اور جو اس کی ساری زندگی کے اعمال ایک پلڑے میں رکھے گا. جو آنکھوں کی نعمت کا پلڑا ہوگا نا وہ نیچے چلا جائے گا. اتنی بڑی نعمت صرف آنکھیں ہیں، وہ بندے کو بتایا جائے گا اب دیکھ لو، تمہارا عمل دیکھ لو، میری نعمتیں دیکھ لو. زبان کے ذائقے، دانتوں کا چیز کو جو ہے پیسنا، کانوں کا سننا، یہ چھوٹی باتیں یار. ایک بندے کو دیکھو جو بہرا ہے، اس کو سنتا نہیں ہے، اس کی زندگی کیسے بے کیف ہے، اس کو مزہ نہیں زندگی کا، اس کو سنتا ہی نہیں ہے، وہ کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا. عزیز طلبہ، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں میں کھانا کھاتا ہوں مجھے کھانے کا ذائقہ نہیں آتا. بتائیں پھر کتنی بڑی نعمت ہوئی ذائقہ. حالانکہ وہ روٹی کھا رہا ہے، روٹی ہضم ہوتی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ مجھے تو ذائقہ نہیں آتا. بندے کی زندگی کیسی رہ جائے گی یار؟ بندہ چلتا پھرتا نہیں ہے، اس کی زندگی کیسی رہے گی؟ بتائیں. بندے کا ہاتھ نہیں ہے، بندے کی زندگی کیسی رہے گی؟ عزیز طلبہ، شکر کرنے والی باتیں. بندے کے اوپر اللہ کے بڑے احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، اگر تم اس کا احاطہ کرنا چاہو نا، اس کو کاؤنٹ کرنا چاہو، تو کسی صورت بھی تم میری نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے جہاں تک ہو سکے نا ہمیں شکر کرنا چاہیے. اس کی شکر گزاری کا حق نہیں ہو سکتا ادا، لیکن پھر بھی ہم ناچیز ہیں. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جتنا دیا ہے اس کا شکر تو نہیں ہو سکتا، بال شکر ہے یا اللہ تیرا، تو مہربانی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں زیادہ بھی دیتا رہوں گا. تو جو کفر کرتے ہیں نا، ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا عذاب بڑا شدید ہے، میں سخت عذاب دینے والا ہوں، پھر میں چھوڑوں گا نہیں. رگڑا میرا جو ہے نا لگ گیا نا کسی کو، پھر اس کو پتہ چلے گا. تو مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے. اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے، اللہ کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.